بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سبق نمبر 209 اور اس سبق میں ذبح کے مسائل ہم ذکر کریں گے۔ کتاب الصید والذبائح میں شکار کے احکام اور شکاری پرندہ، شکاری جانور، اس کو سکھانا اور اس کے شکار کرنے کا طریقہ، اور پھر کسی آلہ یعنی تیر، بندوق، غلیل وغیرہ سے شکار کرنے کے احکامات ذکر ہوئے۔ کچھ انہی احکامات کا تتمہ اور آخری مسائل بھی ذکر ہوں گے، اور ساتھ ہی ذبح کے مسائل انشاءاللہ ذکر کیے جائیں گے۔ عبارت آج یہاں سے ہے کہ وَإِذَا رَمَى صَيْدًا فَقَطَعَ عُضْوًا مِّنْهُ، شکار کو تیر مارا، اس کا ایک عضو کٹ گیا۔ اُکِلَ الصَّيْدُ، شکار کو تو کھایا جائے گا۔ وَلَمْ يُؤْكَلِ الْعُضْوُ، لیکن اس کا جو عضو کٹ کر الگ ہو گیا ہے اس کو نہیں کھایا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما ابین من الحی فہو میت، کہ زندہ جانور سے جو عضو الگ ہو جائے تو وہ عضو خود میت ہوتا ہے، مردہ ہوتا ہے۔ اس لیے زندہ جانور سے چونکہ یہ عضو کٹا ہے تو اس کو نہیں کھایا جائے گا۔ وَإِنْ قَطَعَهُ أَثْلَاثًا، اگر اس کو اثلاثاً کاٹ دیا، یعنی اس طریقے سے اس جانور کو کاٹ دیا ہے کہ اس کے دو حصے، اس کا جسم ایک طرف ہو گیا ہے اور ایک حصہ جسم دوسری طرف رہ گیا ہے، اس کو کہتے ہیں اثلاثاً، یعنی تہائی کٹ گیا ہے، 2/3 ایک طرف اور 1/3 ایک طرف۔ تو اب اس صورت میں دو صورتیں سامنے آتی ہیں۔ ایک صورت تو اس میں یہ ہوتی ہے کہ جو 2 ہے، یعنی زیادہ حصہ جو ہے وہ سر کی طرف رہ گیا ہے اور تھوڑا حصہ وہ نیچے سرین کی طرف رہ گیا ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ زیادہ حصہ یعنی 2 وہ سرین کی طرف ہے اور 1 جو تھوڑا حصہ ہے وہ سر کی طرف ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وَالْأَكْثَرُ مِمَّا يَلِ الْعَجُوزَ، حالانکہ جو زیادہ حصہ ہے یعنی 2 وہ عجوز کی طرف ہے۔ عجوز کہتے ہیں یعنی سرین کی طرف زیادہ ہے۔ تو اُکِلَ الْجَمِيعُ، لہٰذا وہ جو ایک حصہ الگ ہوا ہے سر کی طرف کم ہے اور زیادہ سرین کی طرف ہے 2 تو کھایا جائے گا، سارے کا سارا کھایا جائے گا۔ اور وَإِنْ كَانَ الْأَكْثَرُ مِمَّا يَلِ الرَّأْسَ، اگر زیادہ یعنی 2 سر کی طرف ہے اور 1 سرین کی طرف سے کہیں نیچے سے کٹا ہے تو اُکِلَ الْأَكْثَرُ، لہذا سر کی طرف کا جو اکثر حصہ ہے وہ کھایا جائے گا۔ وَلَا يُؤْكَلُ الصَّيْدُ، یہ الگ مسئلہ ہے، کہتے ہیں کہ صرف اکثر کو کھایا جائے گا، جو کم پیچھے سرین کی طرف کٹ گیا ہے اس کو نہیں کھایا جائے گا۔ ان دونوں مسئلوں میں فرق کیا ہے کہ جب زیادہ حصہ وہ سرین کی طرف ہو اور کم حصہ سر کی طرف ہو تو دونوں حصوں کو کھایا جائے گا، اور اگر زیادہ حصہ وہ سر کی طرف رہ گیا اور کم حصہ سرین کی طرف رہ گیا تو پھر کم کو نہیں کھایا جائے گا، صرف زیادہ والا جو ہے حصہ اس کو کھایا جائے گا، وہ حلال ہوگا۔ اس میں فرق یہ ہے کہ جب کم حصہ وہ سر کی طرف رہ گیا تو مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا اوپر سے کٹا ہے، یعنی اس کے دل کی جگہ سے یا گردن کے قریب سے کٹا ہے، تو ظاہر ہے کہ سر کی سے لے کر نیچے دل تک ساری رگیں ہوتی ہیں، تو گویا کہ رگوں سے کٹا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ رگوں سے کٹا ہے اور رگ درمیان میں کٹ چکی ہیں، چونکہ 2 نیچے سرین کی طرف ہے اور 1 سر کی طرف ہے، تو لہٰذا کٹا بھی تقریباً دل کے پاس سے ہوگا، لہٰذا یہ جو جانور ہے یہ اس کا دونوں حصے گویا کہ ہم ذبح سمجھیں گے، اور ذبح میں پورا جانور حلال ہوتا ہے، رگیں کٹی ہیں۔ اور جس صورت میں زیادہ حصہ سر کی طرف ہے تو ظاہر ہے کہ جانور نیچے سرین کی طرف سے کہیں سے کٹا ہے تو رگیں نہیں کٹی۔ جب رگیں نہیں کٹی تو نیچے والا جو حصہ دھڑ کا تھوڑا سا جو 1 کٹا ہے اس کو ہم یہی کہیں گے ما ابین من الحی وہو میت، کہ زندہ جانور سے جو حصہ کٹتا ہے، چونکہ اس جگہ سے کٹنے سے عام طور پہ جانور مرتا نہیں ہے،
تو 2 سرس جب سر کی طرف ہے تو مطلب یہ ہے کہ جانور نیچے پاؤں کی طرف سے کٹا ہے اور اوپر جانور اس کے باوجود بھی زندہ رہا ہے، لہٰذا اوپر والا حصہ اس کو کھا سکتے ہیں، نیچے والے کو نہیں کھا سکتے۔ ولا یؤکل صید الموجوسی والمرتدی والوثنی، کہتے ہیں کہ مجوسی آگ پرست، مرتد جو اس نے دین کو چھوڑ دیا ہے، والوثنی اور بت پرست، ان کا شکار بھی نہیں کھایا جائے گا۔ جس طریقے سے ان کا ذبیحہ حلال نہیں ہے چونکہ یہ بسم اللہ پہ اعتقاد نہیں رکھتے تو ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، تو جس طریقے سے ان کا ذبیحہ حرام ہے اسی طریقے سے ان کا شکار بھی حرام ہے۔ ومن رما صیدن فاصابہ، یہاں سے ایک یہ مسئلہ ہے کہ 2 شکاری مل گئے ہیں ایک شکار کو شکار کرنے میں۔ ومن رما صیدن، کسی نے شکار پر تیر مارا، فاصابہ، تیر جا کر اس کو لگا، ولم یثخنہ، لیکن اس کو صحیح طریقے سے اس کے اندر گہرا زخم اس کو نہیں لگا، اس کو گہرا زخم نہیں لگایا، ولم یخرجہ عن حیز الامتناع، اور اس شکار کو اس تیر نے اس کی حفاظت کی طاقت سے باہر نہیں نکالا، یعنی اس کی حفاظت اور اس کی اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی جو طاقت ہے وہ برقرار ہے، اس کو کہتے ہیں حیز الامتناع، کہ جانور اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہے۔ اس کیفیت سے اس تیر نے اس کو نہیں نکالا کہ وہ نڈال ہو کر گر جاتا، بلکہ اس نے اپنی جان سنبھال لی۔ فرماہ آخر، دوسرے شکاری نے پھر اس کو مارا، فقتلہ، اور اس کو مار دیا جان سے، فہو للثانی، تو یہ شکار دوسرے شکاری کا ہوگا، ویؤکل، اور اس شکار کو کھایا جائے گا۔ جب پہلے جانور پہلی مرتبہ جب شکاری کا تیر اس کو لگا، پہلے شکاری کا، تو اس وقت چونکہ وہ اپنی جان سنبھال گیا، اس نے برداشت کر دیا اور وہاں سے نکل گیا، تو اس کا مطلب یہ کہ ابھی تک یہ شکار زندہ ہے اور دوسرے شکاری کے تیر لگنے سے پہلے وہ بالکل اپنی صحیح حالت میں ہے، اپنے آپ کو سنبھال رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شکار دوسرے کا ہوا، کیونکہ دوسرے کے تیر سے مرا ہے، پہلے کے تیر سے تو مرا ہی نہیں ہے، اس لیے دوسرے کا ہوگا۔ اور پہلے کی تیر سے وہ اتنا زیادہ نڈھال بھی نہیں ہوا۔ وَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ أَثْخَنَهُ، اگر پہلے والے شکاری نے اس کو تیر مار کے بالکل نڈھال کر دیا تھا اور گہرا زخم اس کو لگا دیا اور اس شکار تقریباً بس گر ہی چکا تھا اور مرا نہیں تھا ابھی تک، فرماہ الثانی، اس دوران دوسرے نے بھی اوپر سے تیر مارا، فائر کیا، فقتلہ، اور اس کو مار دیا، کہتے ہیں کہ فہو للاول، یہ پہلے کا ہوگا، ولم یؤکل، لیکن نہیں کھایا جائے گا۔ پہلے کا ہوگا کیونکہ پہلے والے نے اس کو بالکل موت کے گھاٹ اتار ہی دیا تھا، معمولی اس کی سانس باقی تھی کہ دوسرے نے فائر کر دیا، تو یہ تو پہلے کا تھا، لیکن پہلے والا اس کو ذبح اختیاری کے طور پر پا کر ذبح کر سکتا تھا کہ دوسرے نے مار دیا، تو گوئے کہ دوسرے نے ایک طرح سے کوتاہی بھی کر دی کہ اس کا شکار، پہلے والے بندے کا شکار اس نے مار دیا، اور ساتھ ہی ذبح کرنے سے بھی اس کو روک دیا کہ ذبح سے پہلے ہی اس کو فائر کر کے ختم کر دیا، تو اب یہ شکار جو ہے وہ حرام بھی ہو چکا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ ذبح اختیاری یہاں پہ پائی جا رہی تھی، جبکہ اس سے پہلے دوسرے شکاری نے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس صورت میں لہٰذا دوسرا شکاری ضامن بھی ہوگا پہلے شکاری کے لیے اس شکار کی قیمت کا، لیکن کھایا نہیں جائے گا، ظاہر ہے کہ یہ ذبح اختیاری ہونے کے باوجود ذبح نہیں کیا گیا اور مر گیا، لہٰذا یہ گوئے کہ حرام ہو گیا۔ وثانی ضامن بقیمتہ للاول، شکار کی قیمت کا ثانی یعنی دوسرا شکاری وہ ضامن ہوگا پہلے کے لیے، غیر ما نقصتہ جراحتہ، لیکن سوائے اس قیمت کے جو پہلے والے شکاری کے زخم نے کم کی ہے۔ ظاہر ہے کہ پہلے والے شکاری نے بھی تو اس کو زخمی کیا تھا، اور اس زخم نے جتنی قیمت کم کی ہے اس قیمت کے علاوہ جو قیمت ہوگی وہ پھر دوسرا شکاری پہلے شکاری کو دے دے گا۔ مثال کے طور پر اگر شکار وہ 10 درہم کا تھا پہلے، اور جب پہلے شکاری کا وار اس پر ہوا تو اس کی قیمت گھٹ کر 4 درہم رہ گئی تھی، تو یہ 4 درہم کا دوسرا شکاری ضامن ہوگا، نہ کہ 10 درہم کا۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ حلال جانوروں کو بھی شکار کر سکتے ہیں اور حرام کو بھی کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو حرام جانور ہیں ان کی
کھال، ان کے بال، ان کے دانت وغیرہ بھی استعمال میں لائے جاتے ہیں، اس لیے حرام جانوروں کو اس مقصد کے لیے بھی شکار کرنا جائز ہے۔ وَيَجُوزُ اصْطِيَادُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ مِنَ الْحَيَوَانِ وَمَا لَا يُؤْكَلُ، حلال جانوروں کا شکار اور حرام جانوروں کا شکار جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا، دونوں جائز ہیں۔ وَذَبِيحَةُ الْمُسْلِمِ وَالْكِتَابِيِّ حَلَالٌ، مسلمان اور کتابی، یہاں سے ذبح کے احکام باقاعدہ شروع ہو رہے ہیں، جس میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ ذبح کی شرائط میں ذابح جو ذبح کرنے والا ہے اس کا مسلمان ہونا یا اہل کتاب میں سے ہونا، یعنی کسی دین سماوی کے اوپر ہونا، یہ بنیادی شرط ہے۔ اگر کتاب یعنی اہل کتاب، یعنی آج کل کے جو یورپ کے عیسائی ہیں وہ تو اہل کتاب نہیں ہیں، وہ تو اپنی عیسائیت پر کاربند نہیں ہیں، اس لیے اگر اہل کتاب میں سے کوئی ہوتا تو اس کا ذبیحہ بھی حلال تھا۔ قرآن مجید میں ہے کہ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، لہٰذا اس صورت میں پھر حلال ہوتا۔ تو یہ ذابح کے اندر یہ پہلی شرط ہے، لہذا فرمایا کہ وَلَا تُؤْكَلُ ذَبِيحَةُ الْمُرْتَدِّ وَالْمَجُوسِيِّ وَالْوَثَنِيِّ وَالْمُحْرِمِ، ان چار قسم کے لوگوں کا ذبیحہ حرام ہے، مرتد کا، مجوسی کا یعنی آگ پرست کا، بت پرست کا، اور احرام کی حالت میں اگر کوئی ذبح کر دے تو اس کا ذبیحہ نہیں کھایا جائے گا، حرام ہے۔ وَإِن تَرَكَ الذَّابِحُ التَّسْمِيَّةَ، تو دوسری شرط ہے جی ذبح کی، بسم اللہ پڑھنا ذبح کے وقت۔ اس میں یہ کہ اگر ذبح کرنے والے نے بسم اللہ ترک کر دی ہے عامداً، جان بوجھ کر ترک کیے، تو فَذَبِيحَةُ مَيْتَةٌ، اس کا جو ذبح کیا ہوا جانور ہے وہ حرام ہوگا، لا تؤکل، اس کو نہیں کھایا جائے گا۔ وَإِن تَرَكَهَا نَاسِيًا، اگر جان بوجھ کر اس نے چھوڑ دیا تو پھر تو نہیں کھایا جائے، لیکن وَإِن تَرَكَهَا نَاسِيًا، بھول کر چھوڑ دیا، بسم اللہ بھول ہی گیا، پتہ ہی نہیں چلا کہ جانور پہ چھری پھیر دی اس نے، اکیلا، اس صورت میں جانور کا گوشت کھایا جائے گا۔ اس میں ائمہ کا اختلاف بھی ہے، لیکن احناف کے نزدیک جو راجح قول ہے وہ یہی ہے کہ اگر جان بوجھ کر چھوڑا ہے تو گویا کہ اس نے ایک جان بوجھ کر ایک بنیادی شرط کو ترک کر دیا ہے، لہٰذا نہیں کھایا جائے گا، اور اگر بھول گیا ہے تو پھر چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس طریقے سے انسان بھول جائے تو یہ بھول کی وجہ سے، چونکہ ہے تو یہ مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، تو کھاتے وقت بس بسم اللہ پڑھ لیں، بس یہی کافی ہے۔ اب محل الذبح کی طرف آتے ہیں کہ ذبح کا محل کیا ہے، کہاں سے جانور کو ذبح کرنا ہے، تو فرمایا کہ وَالذَّبْحُ بَيْنَ الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ، حلق اور لبہ کہتے ہیں سینے کی ہڈی کا اوپر والا جو کنارہ ہے گردن کی طرف، اس کے بیچ میں سے آپ نے ذبح کرنا ہے۔ والعروق، وہ رگیں التی تقطع فی الزکوٰۃ، جو ذبح کے دوران کاٹی جاتی ہیں، اربعۃ، چار ہیں، چار رگیں جو ہیں وہ ذبح کے وقت کاٹی جانی چاہیے۔ الحلقوم، سانس کی نالی، والمری، اور کھانے کی غذا کی نالی، والودجان، اور شارگیں، دو شارگیں جو خون کی نالی ہوتی ہیں، تو ان چاروں کو کاٹا جاتا ہے۔ اگر یہ چاروں کٹ جاتی ہیں تو بالکل ٹھیک ہے، اور اگر ان میں سے اکثر کٹ جاتی ہیں، تین کٹ جاتی ہیں، تو پھر بھی جانور حلال شمار ہوگا۔ فإن قطعها، اگر ان چاروں کو کاٹ دیا، حل الاکل، جانور کا کھانا حلال ہے۔ وإن قطع اکثرها، اگر ان میں سے زیادہ کٹ گئیں، فکذلک عند ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پھر بھی درست ہے کہ زیادہ کٹ گئی، مثلا تین کٹ گئی، پھر بھی ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے کہ تین میں سے ایک سانس جو خوراک کی نالی ہے اور سانس کی نالی ہے، اور ظاہر ہے وہ آگے پیچھے ہوتی ہیں، جب ایک کٹے گی دوسری خود بخود ساتھ کٹ جائے گی، اور ایک جو ہے وہ خون کی نالی، کیونکہ اصل مقصد جو ہوتا ہے وہ خون کو نکالنا ہوتا ہے، ذبح کے ذریعے سے سارا حرام خون، دم مسفوح نکل جائے گا اور جانور کا گوشت پاکیزہ ہو جائے گا، تو اسی لیے خون کی جو شاہرگیں ہیں ان کو کاٹنا ضروری ہوتا ہے۔ صاحبین فرماتے ہیں لابد من قطع الحلقوم والمریء واحد الودجین، ضروری ہے کہ سانس کی نالی، خوراک کی نالی، اور یہ دونوں کٹیں، اور ساتھ ہی شہرگ میں سے ایک کا کٹنا ضروری ہے۔ وَيَجُوزُ الذَّبْحُ بِاللِّیتَةِ وَالْمَرْوَةِ وَبِكُلِّ شَيْءٍ أَنْهَرَ الدَّمَ إِلَّا السِّنَّ الْقَائِمَ وَالظِّفْرَ الْقَائِمَ، سن القائمہ والظفر القائمہ، یہ اس طریقے سے عبارت ہونی چاہیے، یعنی ہر چیز سے آپ ذبح کر سکتے ہیں، لیکن بشرط ہے کہ وہ چیز دھاری دار ہو۔ مثال کے طور پر انہوں نے مثال دی ہے، بانس کی لکڑی ہے
اور اس کا کنارہ اتنا سخت ہے کہ وہ چھری کی طرح تیز ہے، والمروا تیز دھاریدار سفید پتھر، اس سے بھی کاٹ سکتے ہیں، اور اس طریقے سے ہر ایسی چیز جو خون کو بہائے اور رگوں کو کاٹ دے درست ہے۔ لیکن سوائے لگے ہوئے ہاتھ کے ساتھ لگے ہوئے ناخن، ظفر القائم کا مطلب ہاتھ کے ساتھ لگا ہوا ناخن، اور منہ کے اندر جبڑوں کے اندر لگا ہوا دانت، اس سے نوچ کر رگوں کو کاٹنا یہ جائز نہیں ہے، چونکہ اس سے جو جانور مرے گا وہ دبوچ کر آپ اس کو ماریں گے، ذبح نہیں ہوگا وہ، اس لیے یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ جو نکال کر رکھا ہوا دانت ہے یا الگ رکھے ہوئے ناخن ہیں، اس سے اگر کاٹ دیا تو اگر اس سے کٹ سکتا ہے تو وہ درست ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس سے بھی نہ کاٹا جائے۔ وَيُسْتَحَبُّ أَن يُحِدَّ الذَّابِحُ شَفْرَتَهُ، یہ مستحبات شروع ہو گئے ذبح کے کہ ذبح کرنے والا ذابح وہ چھری کو تیز رکھے۔ وَمَن بَلَغَ بِالسِّكِّينِ النُّخَاعَ، اگر ایسا ہوا کہ ذبح کرتے وقت وہ نخاع یعنی پیچھے حرام مغز، گدی کی جو ہڈی ہے اس میں ایک حرام مغز ہوتی ہے، تو ذبح کرتے ہوئے وہاں تک کوئی پہنچ گیا، او قطع الرأس، یا یہ ہے کہ سر کاٹ لیا، بالکل الگ کر دیا، بسم اللہ وغیرہ پڑھی تھی، تو کرہ لہ ذالک، اس طرح کرنا مکروہ ہے کہ جانور کو اضافی تکلیف پہنچائی۔ وتؤکل ذبیحتہ، لیکن ذبیحہ حرام نہیں ہوگا، ذبیحہ کھایا جائے گا۔ وَإِن ذبح الشاة من قفاها، اگر اس طرح کیا کہ گدی سے پچھلی طرف سے ذبح کر دیا، تو ظاہر ہے کہ رگیں تو اگلی طرف ہوتی ہیں نا، پچھلی طرف سے کاٹ دیا، تو پھر اس میں یہ مسئلہ ہے کہ فَإِن بَقِيَتْ حَيَّةً حَتَّى قَطَعَ الْعُرُوقَ، اگر وہ جانور زندہ رہا یہاں تک کہ رگیں کاٹ دی اس نے، جازہ پھر ٹھیک ہے، وہ یکرہ، لیکن کام مکروہ کیا ہے کہ اضافی تکلیف جانور کو پہنچائی کہ پچھلی طرف سے اس کو کاٹ دیا۔ وَإِن مَاتَتْ قَبْلَ قَطْعِ الْعُرُوقِ، اگر رگیں کٹنے سے پہلے ہی جانور مر گیا تھا، لم تؤکل، پھر اس صورت میں نہیں کھایا جائے گا، کیونکہ رگیں کٹی نہیں ہیں، اور پیچھے گدی سے کاٹتے ہی چھری اتنی تیز تھی نہیں کہ کاٹ ہی رہا تھا کہ اس دوران جانور مر گیا اور رگیں بعد میں کٹی، یہ حرام ہو جائے گا۔ آگے ذبح اختیاری اور ذبح اضطراری کا مسئلہ آ گیا ہے کہ ذبح اضطراری تو جانور کے کسی بھی جگہ پہ زخم لگا دے، ذبح اضطراری ہو جائے گی، اور خون نکل آئے بس ذبح ہو جائے گی۔ اور ذبح اختیاری کہ باقاعدہ جو ابھی طریقہ بیان کیا گیا، یہاں سے ذبح کرنا ہوتا ہے، رگوں کو کاٹنا ہوتا ہے۔ تو ذبح اختیاری کہاں کی جاتی ہے، ذبح اضطراری کہاں کی جاتی ہے؟ فرماتے کہ وَمَسْتَأْنَسَ مِنَ الصَّيْدِ، اگر جنگلی شکار میں سے کوئی شکار ایسا ہو گیا کہ وہ مأنوس ہو گیا، گھر میں رہنے لگ گیا، فَذَكَاتُهُ الذَّبْحُ، تو پھر اس کا جو ذبح کرنا ہے وہ ذبح اختیاری ہوگا۔ وَمَا تَوَحَّشَ مِنَ النَّعَامِ، اگر ایسا ہوا کہ جانوروں میں سے کوئی جانور وحشی ہو گیا، جنگلی ہو گیا، گھر سے بھاگ گیا اور پکڑ میں نہیں آتا، فَذَكَاتُهُ الْعُقْرُ وَالْجَرْحُ، کہتے ہیں کہ اس کا جو ذبح کرنا ہوگا پھر ذبح اضطراری ہوگا کہ کہیں سے بھی اس کا بس پونچا کاٹ دیا جائے، یا یہ کہ جرح اس کو زخم پہنچا دیا جائے، بس یہی کافی ہے۔ والمستحب فی الابل النحر، مستحب اونٹ میں تو یہ ہے کہ اس کو نحر کیا جائے، یعنی کھڑے کھڑے اس کے جو گردن کے اندر سینے کی جو ہڈی کے اوپر جگہ ہے وہاں پہ ساری اس کی رگیں جمع ہوتی ہیں، وہاں پہ نحر کر دیا جائے نیزے کے ساتھ، اور اس کا خون پھر بہے اور اس کے بعد وہ گر جائے۔ وَإِن ذَبَحَهَا، اگر اس کو ذبح کر دیا، جائزہ یہ بھی جائز ہے، وہ یکرہ، لیکن مکروہ کیا ہے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کا نحر کرنا زیادہ افضل ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، قرآن میں ہے۔ والمستحب فی البقری والغنمی، اور مستحب ہے گائے میں اور بھیڑ بکریوں میں ذبح، اس کو ذبح کرنے نیچے لٹا کر، فإن نحرہما، اگر ان کو نحر کر دیا کہ کھڑے کھڑے ان کو چھری مار دی، جازہ یہ بھی درست کیا، لیکن اس کو اس طریقے سے ذبح کرنا، نحر کرنا، یہ مکروہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ذبح کا حکم آیا ہے، قرآن میں بھی ہے کہ ان تذبحوا بقرہ، لہٰذا اگر اس کو نحر کریں گے تو گوئے کہ سنت کے خلاف عمل کیا ہے، لیکن جائز تو ہے، کیونکہ کل ما انہر الدم، ہر کسی بھی طریقے سے بس صرف خون کو بہا دے، بس اتنا کافی ہے۔ ومن نحر ناقۃ او ذبح بقرۃ او شاۃ، اگر اس طریقے سے ہوا کہ اونٹنی کو ذبح نحر کیا یا گائے یا بکری کو ذبح کیا، فوجد فی بطنها جنین میتن، مردہ بچہ اس کے پیٹ میں سے نکلا، لم یوکل، اس کو نہیں کھایا جائے گا، اشارہ او لم یشر، اس کے بال نکل آئے ہوں یا نہ نکلے ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچہ جو اندر مرا ہے پیٹ میں، وہ اس وجہ سے نہیں مرا کہ ماں مر گئی تو وہ مر گیا، بلکہ وہ سانس گھٹنے کی وجہ سے مرا ہے کہ ماں ابھی سانس نہیں لے رہی تو وہ مر گیا۔ اور بچے کے ذبح، ماں کا ذبح کرنا یہ بچے کا ذبح کرنا نہیں ہے،
ظاہر ہے کہ ذبح کے اندر خون بہانا ہوتا ہے، خون نکالنا ہوتا ہے جس سے گوشت پاکیزہ ہو جائے. تو اس کی ماں کا تو خون بہایا، وہ تو پاک ہو گیا گوشت، لیکن بچے کا خون تو ابھی تک اس کے اندر موجود ہے، اس لیے وہ پاک نہیں ہوگا ماں کے ذبح کرنے سے. صاحبین فرماتے ہیں کہ جب ماں ذبح کر دی گئی تو بچہ اس طریقے سے اگر مل گیا تو بچہ کھایا جائے گا، چونکہ اس کی وجہ سے گوئے کہ ماں کا وہ جز تھا تو وہ اس کی ذبح بھی ہوگی. لیکن فتویٰ اسی پر ہے کہ بچہ اگر زندہ نکلا ہے تو پھر تو اس کو ذبح کریں، لیکن اگر مردہ نکلا ہے تو پھر اس کو نہیں کھایا جائے گا. آگے ذکر کریں گے کہ کون کون سے جانوروں کو کھا سکتے ہیں، ان کا گوشت کھایا جا سکتا ہے، اور کون کون سے جانوروں کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا، اس کا ذکر یہاں سے ہو رہا ہے. تو فرماتے ہیں کہ وَلَا يَجُوزُ أَكْلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِّنَ السِّبَاعِ، کہ ہر کچلی والے دانت، ذی ناب کا معنی کچلی والے دانت، من السباع درندوں میں سے کچلی والے دانتوں والے جو درندے ہیں، جانور ہیں، وحشی جانور، ان کا کھانا جائز نہیں ہے. ولا کلی ذی مخلب من الطیور، اسی طریقے سے پنجوں والے جانور، پرندے، ان کا کھانا جائز نہیں ہے. یعنی پنجوں والے پرندے اور اسی طریقے سے کچلی والے دانت والے جانور، ان کا کھانا جائز نہیں ہے. یاد رکھیں ذی ناب یعنی کچلی والے دانت جو اوپر نیچے دونوں سائیڈ میں دو دانت لمبے ہوتے ہیں نا، لمبے لمبے دو دانت، اس کو کہتے ہیں کچلی والے دانت. ویسے تو وہ ہر جانور کے ہوں گے، لیکن وہ جانور جو ان دانتوں سے اپنا شکار کرتے ہیں تو وہ درندے شمار ہوتے ہیں. سباع ان کو کہا جاتا ہے. ان کا کھانا جائز نہیں، جیسے کہ ریچھ ہے، شیر ہے، چیتا ہے، اسی طریقے سے مثال بلی ہے، اور یہ کتا ہے. یہ سارے کے سارے ایسے جانور ہیں کہ جن کے اس طریقے سے دو دانت اوپر لمبے ہوتے ہیں اور دو نیچے ہوتے ہیں، ان کے ذریعے سے یہ اپنے شکار کو پکڑ کر نوچ کر کھاتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ چونکہ درندگی ان کے اندر ہے، تو جو انسان اگر ان کا گوشت کھائے گا تو اس کے اندر درندگی آ جائے گی، اس کی صفت آ جائے گی. اسی طریقے سے جو پرندے ہیں ذی مخلب، تو ہر ایک پرندے کا پنجہ تو ہوتا ہے، لیکن یہ وہ پرندے کہ جو اپنے پنجوں سے اپنا شکار دبوچ کر پکڑ کر کھاتے ہیں تو یہ حرام ہے. جیسے کہ عقاب ہے، باز ہے، شاہین ہے، گدھ ہے، کوا ہے. اسی طریقے سے ان کی چونچ بھی تھوڑی سی ٹیڑھی ہوتی ہے، آگے سے مڑی ہوئی ہوتی ہے. تو ویسے تو کبوتر کی بھی ہے، ویسے تو مرغی کی بھی پنجے ہوتے ہیں، لیکن وہ حلال ہیں. یہ وہ مراد ہیں کہ جو ان سے اپنے پنجوں سے شکار کرتے ہیں، تو اس لیے ان کے اندر ایک قسم کی درندگی اور ایک قسم کی وحشیت ہے. اگر وہ انسان ان کو کھائے گا تو اس کے اندر بھی وہی صفات ڈیلیور ہو جائیں گی. جیسے یہ دیکھیں اوپر نیچے دو دانت لمبے، تو ان کو ناب کہا جاتا ہے، اور ان دانتوں والے جانور کو ذی ناب کہا جاتا ہے، اور وہ اس دانتوں سے اپنا شکار کر کے کھاتا ہے، اس لیے یہ درندہ ہے اور حرام ہے. اس لیے اس طرح کا جو بھی جانور ہوگا جو اپنے ان دو دانتوں سے شکار پکڑتا ہے وہ حرام جانور ہوگا. اسے پرندوں میں دیکھیں اپنا شکار پکڑا ہوا ہے، شاہین نے اپنا شکار دیکھیں مچھلی اپنے پنجوں سے پکڑی ہوئی ہے، اس پنجوں سے پکڑ کر مچھلی کھاتا ہے اور اپنا شکار کر رہا ہوتا ہے. اور اس طریقے سے دیکھیں یہ ان پرندوں کے آگے چونچ بھی آگے اندر کو مڑی ہوئی ہوتی ہے، اور پنجے بھی ان کے دیکھیں ناخنوں والے تیز دھاری دار، اس سے وہ اپنے شکار کو قابو کرتے ہیں اور پھر اس کو کھاتے ہیں. تو یہ پرندے حرام پرندے ہوں گے. باقی جو پرندے ہیں جو اپنے شکار کو اس طریقے سے نہیں کھاتے، پکڑ کر پنجوں سے شکار نہیں کرتے یا چونچ سے اس طریقے سے اس کو نوچ کر دبوچ کر نہیں کھاتے، تو وہ پرندے پھر حلال ہوں گے. جیسے کہ کبوتر حلال ہے. اس طریقے سے چڑیا کی بھی ایک قسم ایسی ہے جس کو اوپر دیہاتی زبانوں کے اندر اس کو شوڑی کہا جاتا ہے. اس طرح کا جو پرندہ ہے اس کو کھا سکتے ہیں. اسی طریقے سے آگے کچھ پرندوں کی اور اقسام بھی آئیں گی. مرغی ہے جی، تو مرغی کو بھی کھایا جا سکتا ہے، چونکہ وہ ایسے پرندہ نہیں ہے کہ وہ شکار کو اپنے کو یا اپنی کسی چیز کو اپنے پنجوں کے ساتھ پکڑ کر شکار کرے، تو اس لیے وہ بھی حلال ہوگی. ولا بأس بأکل غراب الزرع، کھیتی کا کوا اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے.
ولا یؤکل الابقع، لیکن کوے کی وہ قسم جس کو ابقع کہا جاتا ہے، الذی یأکل الجیفہ، جو گندگی کھاتا ہے، اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ اب یہ کوا کون سا ہے؟ اردو زبان میں تو سب کو کوا ہی کہا جاتا ہے، تو اس میں کون سا غراب زرع کھیتی کا کوا ہے جس کو کھانا جائز ہے، اور کون سا ابقع ہے جو گندگی کھاتا ہے؟ تو اس کے درمیان کچھ تھوڑی سی ڈیفینیشن کی گئی ہے، اس کو ہم تھوڑا دیکھ لیتے ہیں۔ یہ جو کوا ہے جس کے اندر یہ تھوڑی سی سفیدی بھی ہے گردن کی طرف، اس کو کہتے ہیں کہ یہ ابقع ہے، اور یہ گندگی کھاتا ہے اور گندگی کے ڈھیر کے اوپر ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ مرغیوں کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو بھی اٹھا کر لے جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ ابقع ہے، گندگی بھی کھاتا رہتا ہے، اور اس کے بھی دیکھیں نیچے پنجے بھی ہیں، اور چونچ بھی آگے سے تھوڑی سی مڑی ہوئی ہے، تو اس لیے اس کا کھانا جائز نہیں ہے، چونکہ یہ ذی مخلب من الطیور میں بھی آتا ہے، اور دوسری طرف سے یہ گندگی بھی کھاتا ہے۔ اسی طریقے سے پرندوں کی یہ اقسام بھی آپ دیکھ لیں، اس میں سب سے پہلے اوپر غراب کرو ہے اور الغراب الاسود ہے، یہ دونوں اوپر والے حرام ہیں، اور یہ بالکل کالا کوا جو ہے یہ غراب الاسود، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہ بھی حرام ہے کیونکہ یہ بھی گندگی کھاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ الغراب الغداف ہے، یہ بھی حرام ہے۔ یہ دیکھیں غراب زرع، انہوں نے اس کو ڈیفائن کیا ہے کہ یہ غراب زرعی ہے رائٹ سائڈ پہ۔ اب اس کو اگر دیکھیں تو یہ دوسروں سے تھوڑا مختلف ہے، یہ چڑیا کی مشابہت دیتا ہے، یا اسی طریقے سے حلال پرندوں کی مشابہت دے رہا ہے۔ باقی جو دیکھیں ان سے ظاہری طور پر بھی ان سے کچھ گھن سی آ رہی ہے، اور اس کو دیکھیں یہ تھوڑا خوبصورت بھی ہے، اور یہ ایک قسم ہے غراب کی جو باہر ممالک میں بھی ہوتا ہے، اور یہ صرف اور صرف دانہ چگتا ہے، اور ہوتا بھی جسامت میں باقیوں سے بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے، اور صرف دانہ چگتا ہے، گندگی یہ نہیں کھاتا۔ تو اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ اس کا کھانا جائز ہے، حلال ہے، لیکن اس کی پہچان اگر کسی کو ہو تو تب، ورنہ عام طور پر جو ہوتے ہیں تو پھر وہ تو یہ گندگی کھانے والے کوے ہی نظر آتے ہیں۔ وَيُكْرَهُ أَكْلُ الضَّبُوعِ وَالظَّبِّ، ضبع بجو کو کہتے ہیں، بجو، اور ضب یہ گوہ کو کہتے ہیں، گوہ۔ تو ان دونوں کا کھانا بھی جائز نہیں ہے، چونکہ ان کے اندر بھی یعنی حرمت کے کسی بھی جانور کے حرام ہونے کے کچھ اسباب ہوتے ہیں، ان میں سے ایک تو یہ تھا جو ہم نے پیچھے کیا کہ درندگی، تو سبعیت ان کے اندر تھی، ایک یہ حرام ہونے کی وجہ تھی، اور دوسرا یہ کہ ابھی ہم نے جو گندگی کھانے کی وجہ سے، تو یہ گندگی کھاتے ہیں، تو اس لیے ان کو ہم یعنی انسان نہیں کھائے گا، کیونکہ اس کی طبیعت میں بھی پھر یہ غلاظت آئے گی۔ اور اسی طریقے سے دوسری اور یہ تیسری وجہ ہے کہ خباثت ہے، جیسے کہ بجو ہے اور ضب گو ہے، تو انسان کی طبیعت اس سے گھن کرتی ہے، اس لیے ان کا کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ یہ ضبع کی قسم ہے، یعنی بجو جس کو عین کے ساتھ ضبع کہتے ہیں، تو چونکہ درندہ بھی ہے، اس کے دیکھیں زیناب ہے، دانت بھی ہیں اس کی کچلی والے، تو اس لیے اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ ہے ضب گوہ، یعنی جنگوں میں اس کو چاہے دیواریاں پھلانگنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، کہ یہ جس جگہ پہ اس کا پنجہ لگتا ہے تو وہ پنجہ پھر وہیں پہ گاڑ دیتی ہے، اور وہ پھر اس سے دوسری جگہ کی طرف یعنی مضبوطی کے ساتھ اس کی دم کو پکڑ کر آدمی پھر اوپر چڑھ سکتا ہے، تو اس طور پر بھی یہ استعمال ہوتی ہے۔ لیکن یہ کہ اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا کھانا مکروہ ہے۔ ورات کلیہا، اور سارے کے سارے جتنے بھی حشرات الارض ہیں، کیڑے مکوڑے، اور اس طریقے سے حشرات ہیں، چوہے ہیں اور سانپ ہے، اس طریقے سے جتنے بھی بچھو ہیں، یہ سارے کے سارے ان کا کھانا جائز نہیں ہے، چونکہ یہ خباثت میں آتے ہیں اور کیڑے مکوڑوں میں آتے ہیں۔ ولا يجوز اکل لحم الحمر الاہلیتی، گھر کے اندر جو گدھے پالے جاتے ہیں تو ان گدھوں کا گوشت کھانا حرام ہے، والبغال، اور خچروں کا گوشت کھانا بھی حرام ہے، کیونکہ خیبر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کھانے سے منع فرما دیا تھا۔ وَيُكْرَهُ أَكْلُ
لحم الفرسی عند ابی حنیفۃ رحمہ اللہ، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گھوڑے کا جو گوشت ہے یہ کھانا مکروہ ہے، اور صحیح قول کے مطابق یہ مکروہ تنزیہی ہے، ورنہ گھوڑا تو حلال ہے، لیکن اس کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا والبغر یعنی ہے نا کہ قرآن مجید میں اس کو امتنان کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اور یعنی اس کو زینت فرمایا ہے، تو اس لیے اس کا کھانا اس وجہ سے مکروہ ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ آلہ ہے جہاد کا، یہ جہاد کے اندر استعمال ہوتا ہے، قرآن میں ہے والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، کہ تم اس پہ سوار ہوتے ہو اور زینت کے طور پر ہیں، تو اگر اس میں کھانا بھی اگر شامل ہوتا کہ تم اس کو کھاتے ہو تو اللہ تعالیٰ ضرور ذکر فرماتے۔ تو چونکہ اعلیٰ جہاد ہے آج کل، یعنی جدید ٹیکنالوجی کے دور میں بھی گھوڑے کا استعمال پھر بھی جنگوں میں ہوتا ہے، تو اس لیے اگر اس کو ختم کر دیا جائے یا اس کو کھا لیا جائے گا تو جنگ کے لیے بطور اسلحہ اور بطور ایک مضبوط ایک ساتھی ہونے کے اعتبار سے اور مضبوط سواری ہونے کے اعتبار سے گھوڑا پھر ختم ہو جائے گا دنیا سے، اس لیے اس حکمت کے تحت اس کے کھانے سے منع فرمایا ہے۔ ولا بأس بأكل الارنب، خرگوش کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ حلال ہے۔ وإذا ذبح ما لا يؤكل لحمه طهور جلده ولحمه، کہتے ہیں کہ اگر حرام جانور کو ذبح کر دیا جائے تو اس سے اس کا خون دم مسفوح ختم ہو جائے گا، تو اس کی جو جلد ہے، چمڑا ہے اس کا اور گوشت وہ پاک ہو جائے گا۔ پاک ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو کھایا جائے گا، بلکہ یہ کہ اس کو اگر جو خارجی کسی استعمال میں آپ لے کر آتے ہیں تو لا سکتے ہیں، اب وہ پاک ہے۔ الا الآدمیہ والخنزیرہ، سوائے آدمی اور خنزیر کے۔ آدمی اس کے تو اکرام کی وجہ سے کہ اس کا جو اگر اس کو ذبح کر بھی دیا جائے تو اس کا چمڑا اور اس کا گوشت اس حوالے سے پاک نہیں ہوگا چونکہ اس کے اکرام ہے، اور خنزیر چونکہ نجس العین ہے تو یہ اگرچہ ذبح بھی کر دیا جائے پھر بھی اس کا کچھ بھی، چونکہ اس کا بال بھی جو ہے وہ نجس ہے، حرام ہے، یہ بھی پاک نہیں ہوگا۔ فإن الزکوٰۃ لا تعمل فیہما، ان میں ذبح کرنا بھی کارگر ثابت نہیں ہوگا، ذبح سے بھی یہ دونوں چیزیں پاک نہیں ہوں گی۔ ولا یؤکل من الحیوان المائی، اب پانی کے جو سمندروں میں اور پانی کے اندر جو جانور ہوتے ہیں ان میں سے کون کون سے حلال ہیں؟ کہتے ہیں کہ کوئی بھی جانور حلال نہیں ہے الا السمک، احناف کے نزدیک سوائے مچھلی کے اور کوئی بھی جانور حلال نہیں ہے۔ وَيُكْرَهُ أَكْلُ الطَّافِي مِنْهُ، کہتے ہیں کہ اس میں وہ مچھلیوں میں سے وہ مچھلی جو طافی ہو، طافی کہتے ہیں جو اپنی موت مر جائے بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی خارجی سبب کے اپنی موت مر کے الٹی پانی کے اوپر اس طریقے سے تیر رہی ہے، اس کا کھانا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ اپنی موت مر گئی ہے، کسی سبب سے نہیں مری۔ ولا بأس بأكل الجریس والمرماہی، جریس اور مرماہی یہ دو مچھلی کی قسمیں ہیں، ان کو کھانا جائز ہے۔ ويجوز أكل الجراد ولا زکوٰۃ له، اس طریقے سے ٹڈی جو کھیتی کے اوپر آتی رہتی ہے، غول اس کے آتے ہیں، تو اس کا کھانا جائز ہے، اور اس کو ذبح کیے بغیر کھانا جائز ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احلت لنا المیتتان والدمان، کہ ہمارے لیے دو میتیں حلال کر دیے گئے ہیں، ان میں سے ایک مچھلی ہے اور ایک ٹڈی ہے جن کو بغیر ذبح کیے بھی کھایا جا سکتا ہے۔ یہ ایک تصویر ملی ہے جس کو مارماہی کہا جاتا ہے، تو یہ مچھلی کی ایک قسم ہوتی ہے جسے مارماہی کہتے ہیں، اور یہ ہے جی جریس، تھوڑی سی انسانی شکل کی طرح کی بھی ہے، تو اس کو کہتے ہیں جریس، تو یہ بھی مچھلی کی قسم ہے، اس لیے کہیں اس سے غفلت ہو کر یہ نہ کہا جائے کہ یہ مچھلی نہیں ہے لہٰذا اس کا کھانا جائز نہیں ہے، لیکن فرمایا کہ جریس اور مارماہی کی یہ قسمیں، مچھلی کی جتنی بھی اقسام ہیں وہ ساری کی ساری وہ کھانا جائز ہیں۔ یہ ہے ٹڈی جس کو بغیر ذبح کیے کھانے کی اجازت ہوتی ہے۔ یہ جسامت میں جو بڑی ہوتی ہیں تو وہ لوگ کھاتے ہیں، اور جو چھوٹی ہوتی ہیں ان کو کھانے سے عام طور پہ گھن محسوس کرتے ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ ہے یہ حلال ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ کتاب الصید والذبائح مکمل ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ سبق نمبر 210 کے اندر ہم قربانی کے مسائل سے متعلق انشاءاللہ پڑھیں گے، اور اس میں آپ ذبح کی شرائط میں جو بنیادی طور پر شرائط تھی ذابح کے اندر کون کون سی ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ جو ذبح کے طریقے کے دوران ذبح کرنا کہاں سے ہے، محل کیا ہے، اور کون کون سی رگیں کاٹنی ہوتی ہیں، تو اس سے متعلق آپ نے مختصر تفصیل کمنٹ باکس میں ضرور لکھنی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔